معزز سامعین السلام علیکم۔ اردو ہارر ناولز میں خوش آمدید۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ میری ویڈیوز کو زیادہ سے زیادہ لائک اور شیئر کر کے میری حوصلہ افزائی کیجیے تاکہ میں اسی طرح اچھی کہانیاں آپ کے پیش خدمت کر سکوں۔ بستی نگر میں مشرق کی جانب ایک چھوٹی سی بستی آباد تھی۔ اس بستی میں رہنے والوں کی اکثریت کم پڑھے لکھے، محنت کش اور مزدور پیشہ لوگوں کی تھی۔ اس بستی کے قریب ایک لمبی اور بے حد طویل نہر بھی واقع تھی۔ اسی نہر کی وجہ سے اس بستی کو نہر والی بستی کہا جاتا تھا۔ بستی میں رہنے والا کوئی بھی فرد یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ نہر کہاں سے شروع ہو کر کہاں جا کر ختم ہوتی ہے، لیکن اس بستی کی وجہ شہرت یہ نہر نہیں بلکہ وسیع و عریض رقبے پر پھیلا ہوا ایک بے حد پرانا مندر تھا جو کہ آسیبی مندر کے نام سے مشہور تھا۔ جو واقعہ میں آپ کو سنانے جا رہا ہوں اس کا تعلق اسی پرانے مندر سے ہے۔ آج میری عمر 80 برس ہو چکی ہے اور یہ واقعہ آج سے ٹھیک 50 برس قبل یعنی نصف صدی پرانا ہے، جب میں مضبوط تن و توش کا مالک ایک بھرپور نوجوان تھا۔ لیکن آج بھی یہ واقعہ میرے ذہن کے البم میں جوانی کی کسی یادگار تصویر کی مانند اس طرح محفوظ ہے جیسے کل ہی کی بات ہو۔ حالانکہ اب نہ تو بستی نگر رہا اور نہ ہی پرانے مندر کی کوئی باقیات، لیکن آج بھی مجھ جیسے کچھ پرانے لوگوں کی زبانی اس پرانے مندر سے متعلق کچھ عجیب و غریب، حیران کن اور ناقابل یقین کہانیاں سننے کو مل جاتی ہیں۔ میرا نام رمیش سپی ہے۔ ان دنوں میں انڈیا کا ایک بے حد معروف اخبار کا کرائم رپورٹر تھا۔ جرائم کے متعلق عجیب و غریب خبریں جمع کر کے لانے کا مجھے جنون کی حد تک شوق تھا۔ میرے اسی جنون نے مجھے 2 بار موت کے تاریک و بھیانک کنویں میں دھکیل کر موت کے چہرے کو بے حد قریب سے دیکھنے کا موقع بھی فراہم کیا تھا۔ ایسے ہی ایک موقع پر جب میں موت سے پنجہ آزمائی کرنے کے بعد فتح یاب ہو کر زندگی کی جانب لوٹا تو اخبار کے ایڈیٹر اور میرے باس نے مجھے 2 ہفتے کی اسپیشل ریلیو عطا کی تاکہ میں کچھ سیر و تفریح کر کے اپنے دل و دماغ میں بسے موت کے خوف اور نئی زندگی ملنے کی بھرپور خوشی منا سکوں۔ میں جہاں کہیں بھی جاتا ایک کیمرہ اور 1-2 ایکسٹرا رول ضرور اپنے ساتھ رکھتا تھا۔ میں نے یہ 2 ہفتے کی بونس چھٹیاں بستی نگر میں گزارنے کا فیصلہ کیا۔ بستی نگر کو ایک بے حد خوبصورت سرسبز و شاداب وادی کہا جائے تو کچھ غلط نہ ہوگا۔ بلند و بالا پہاڑ اور ہرے بھرے جنگلات میں گھری ہوئی بستی نگر کی یہ وادی واقعی بڑی دلکش اور دل فریب تھی۔ بستی نگر میں میرا بہت اچھا دوست راجیش مہتا رہائش پذیر تھا۔ میں نے اپنا کچھ ضروری سامان سمیٹا اور بستی نگر جانے کے لیے نکل پڑا۔ راجیش مہتا میری اچانک آمد پر خوشی سے پھولے نہ سما رہا تھا۔ اس نے میری خوب خاطر مدارات کی اور ایک دن کے آرام کے بعد میں اس کے ساتھ بستی نگر کی سیر کو نکل پڑا۔ جس طرح بستی نگر ایک خوبصورت نگری تھی، اسی طرح اس میں رہنے والے لوگ بھی بہت معصوم، کھرے، بناوٹ سے پاک تھے۔ جب انہیں راجیش مہتا نے یہ بتایا کہ میرا یہ شہری دوست انڈیا کے ایک بہت مشہور اخبار میں بطور کرائم رپورٹر کام کرتا ہے تو یہ سن کر وہ لوگ میرے آگے بچھ گئے اور مجھے بے پناہ عزت سے نوازنے لگے جیسے میں کہیں کا شہزادہ یا ان کا بھگوان ہوں۔ کچھ معصوم لوگ مجھے اپنی پریشانیوں کی کہانیاں بھی سنانے لگے جیسے میں نے ان کی پریشانیاں اخبار میں چھپوا دی تو ان کی تمام پریشانیوں کا خاتمہ ہو کر رہ جائے گا۔ تاہم میں نے انہیں مایوس نہیں کیا اور ان کی ہر بات نہایت غور و توجہ سے سنتا رہا اور انہیں بے شمار تسلیاں بھی دیتا رہا۔ کل ہم نہر والی بستی چلیں گے، وہاں میں تجھے وہ پرانا مندر دکھاؤں گا جو آسیبی مندر کے نام سے جانا جاتا ہے۔ اگرچہ مندر قدرے ایک کھنڈر کا روپ اختیار کر چکا ہے، لیکن آج بھی اس مندر کی دہشت لوگوں کے دلوں پر کسی سانپ کی طرح کنڈلی مارے بیٹھی ہوئی ہے۔ پھر راجیش مہتا نے مجھے مختصراً مندر کی تاریخ سے آگاہ کرتے ہوئے بتایا۔ اس مندر کے بارے میں یہ کہا جاتا ہے کہ یہ مندر تقریباً 300 سال پرانا ہے۔ 300 سال پرانی تاریخ سے یہ پتہ چلتا ہے کہ پہلے یہ بستی نگر یا نہر والی بستی ہندوستان کی ایک چھوٹی لیکن بے حد اہم ترین بندرگاہ تھی۔ اس بندرگاہ پر پورے بر صغیر پاک و ہند کے تاجروں کی آمد و رفت ہر وقت جاری رہتی تھی۔ اس وقت کے ہندو راجا نے پوری نہر والی بستی خرید کر اپنی ملکیت میں شامل کر لی اور پوری آدھی بستی جہاں مسلمانوں کی اکثریت آباد تھی مسمار کر کے ایک بے حد وسیع و عریض مندر کی تعمیر شروع کروا دی۔ جو مسلمان راجا کے حکم پر بستی خالی کر کے کسی دوسری جگہ سدھار گئے وہ تو بچ گئے، لیکن جن مسلمانوں نے ذرا سی بھی ہٹ دھرمی کا مظاہرہ کیا، راجا کے آدمیوں نے
راجا کے حکم پر ان مسلمانوں کو بے دردی سے قتل کر کے ان کے مردہ وجود سے بھاری پتھر باندھ کر انہیں نہر میں پھینک دیا گیا۔ نہر کی گہرائی کا یوں تو درست اندازہ کسی کو نہیں ہے، لیکن بستی والوں کا ایسا کہنا ہے کہ نہر اس قدر گہری ہے کہ اگر 9 ہاتھیوں کو ایک دوسرے کی پیٹھ پر کھڑا کیا جائے تو بمشکل سطح پر 9 ہاتھی کی پیٹھ دکھائی دے گی۔ گویا راجا کے آدمیوں نے اس قدر گہرائی میں مسلمانوں کی لاشیں غرق کی۔ راجا کے یہ ظلم باقی مسلمانوں سے برداشت نہ ہو سکے، ان میں اشتعال پھیل کر رہ گیا اور یوں ہندو مسلم فسادات کی آگ بھڑک اٹھی۔ قتل و غارت گری اور لوٹ مار کا ایک سلسلہ چل نکلا۔ مسلمانوں نے اپنی طرف سے کوشش کی کہ کسی بھی طرح وہ مندر کی تعمیر کو روک سکیں، لیکن تعداد میں کم ہونے کے باعث وہ اپنے ارادوں میں کامیاب نہ ہو سکے اور راجا کے حکم پر نہر والی بستی میں ایک عالی شان مندر تعمیر کر دیا گیا۔ بہت کم مدت میں وہ مندر ہندوستان کے سب سے بڑے مندر کا درجہ اختیار کر گیا۔ اس مندر کی خاص اور سب سے اہم بات یہ تھی کہ راجا نے اس مندر میں ہندوؤں کے تمام دیوتاؤں اور دیویوں کے جو مجسمے سجائے تھے وہ خالص سونے کے تھے، اور ان دیوی دیوتاؤں کے گلے، ہاتھوں اور پیروں میں اصلی جواہرات پہنائے گئے تھے۔ پورے ہندوستان سے لوگ دور دور سے اس مندر کو دیکھنے اور یہاں پوجا کرنے آتے رہتے۔ ایک بار بڑی تعداد میں ہندو مرد اور عورتیں اس مندر میں جمع ہو کر اپنا ایک مذہبی تہوار منانے میں مصروف تھے کہ بحری قزاقوں نے مندر پر حملہ کر دیا۔ ان لٹیروں نے لوٹ مار کے علاوہ ایسی قتل و غارت گری مچائی کہ صرف وہ مندر ہی نہیں، وہ بندرگاہ ہی اجڑ کر رہ گئی۔ اس وقت کے حکمران نے قتل ہونے والے تمام ہندوؤں کی لاشیں مندر کے وسیع و عریض تہخانے میں پھینکوا کر تہخانے کے تمام راستے پکی اینٹوں سے ہمیشہ کے لیے بند کروا دیے۔ رفتہ رفتہ بندرگاہ کا نام و نشان مٹ کر رہ گیا۔ ایک طویل عرصے کے بعد ہندوؤں نے پھر اس بستی کا رخ اختیار کیا اور آہستہ آہستہ اس بستی کو پھر سے آباد کیا۔ ہندوؤں نے اس مندر کو بھی آباد کرنے کی بہت کوشش کی، لیکن وہاں پر بسی آتماؤں نے انہیں اس قدر دہشتناک تماشے دکھائے کہ انہوں نے مندر آباد کرنے کا خیال تک اپنے دل سے نوچ پھینکا۔ آج تک وہ مندر اسی طرح ویران اور بے آباد پڑا ہے۔ زمانے کے سرد و گرم نے اس مندر کو ایک ویران کھنڈر میں تبدیل کر کے رکھ دیا ہے۔ اتنا کہہ کر راجیش مہتا نے چپ اختیار کر لی۔ اور اس مندر میں بسی آتماؤں کے خوفناک اور دہشتناک تماشے کیا تھے؟ میں نے بے حد دلچسپی سے دریافت کیا۔ ان واقعات کی مجھے زیادہ تفصیل تو نہیں معلوم، لیکن سنا ہے کہ آدھی رات کے وقت اس مندر سے مرد و عورتوں کے بھجن گانے کی بے حد دہشتناک آوازیں سنائی دیتی ہیں۔ مندر کی گھنٹیاں بج اٹھتی ہیں۔ بقول بستی والوں کے بظاہر کچھ دکھائی نہیں دیتا، لیکن شدت سے ایسا محسوس ہوتا ہے جیسے مندر میں بے شمار لوگوں کی چہل پہل جاری ہے۔ خاموش سا شور اور محسوساتی ہنگامہ سا برپا دکھائی دیتا ہے۔ ایک دن بستی والوں کو مندر کے وسیع صحن سے ایک بوڑھے پنڈت کی لاش ملی۔ لاش کی حیت بستی کے ایک ایک فرد نے اپنی آنکھوں سے دیکھی۔ بوڑھے پنڈت کا منہ کھلا ہوا، آنکھیں خوف سے پھٹی ہوئی اور چہرے کی رنگت بالکل سفید۔ دیکھنے والوں کا یہی کہنا تھا کہ خوف کی زیادتی نے بوڑھے پنڈت کی جان لی ہے۔ حالانکہ پوری بستی میں وہ بوڑھا پنڈت ہی واحد شخص تھا جو بے خوف و خطر مندر میں داخل ہو کر پوجا پاٹ کیا کرتا تھا، اور مندر کے باہری صحن میں پنڈت کی لاش کا پایا جانا بھی اس جانب واضح اشارہ کر رہا تھا کہ وہ پنڈت خوف سے بھاگتے ہوئے مندر کے اندر سے باہر کی طرف آ رہا تھا، لیکن بدقسمتی سے مندر کے داخلی اور خارجی گیٹ تک پہنچنے سے قبل ہی موت نے اسے آن دبوچا۔ راجیش مہتا نے کہا، یہ بھی تو ہو سکتا ہے کہ وہ پنڈت دل کا مریض ہو، رات کی کسی پہر اسے دل کا دورہ پڑا ہو اور اس کی موت واقع ہو گئی ہو۔ میں نے جانے کیوں راجیش مہتا کو جھٹلایا۔ اس کی وجہ شاید یہ ہو کہ ان دنوں میں آتماؤں کے وجود پر وشواس بھی نہیں رکھتا تھا، اور نہ ہی ان باتوں پر میرا ایمان تھا کہ آتمائیں بھٹکتی ہیں۔ چلو مان لیا کہ پنڈت کی موت آتماؤں کی کارستانی نہیں تھی، لیکن نہر والی بستی کے اس نوجوان کو تم اپنی آنکھوں سے دیکھنے کے بعد ہرگز نہیں جھٹلا پاؤ گے، جو اس بات کی زندہ مثال ہے کہ وہ پرانا مندر آسیب زدہ ہے۔ راجیش مہتا نے مسکرا کر کہا، اور چند لمحوں کے توقف کے بعد نہر والی بستی کے نوجوان کا قصہ بیان کرنا شروع کیا۔ پرانے مندر کے بارے میں مشہور ہے کہ اس میں اصلی زر و جواہر سے سجی دیوی اور دیوتاؤں کی خالص سونے کی مورتیاں مندر کے کسی کمرے یا کسی حصے میں پوشیدہ ہیں۔ کسی کو نہیں معلوم اصلی زر و جواہر اور سونے کی مورتیوں کی یہی کشش لالچی افراد کو پرانے مندر کے اندر کھینچ کر لے جا چکی تھی۔ رتک بھی ایک ایسا ہی لالچی نوجوان تھا۔ ایک رات اپنی لالچ کے ہاتھوں مجبور ہو کر وہ پرانے مندر میں جا گھسا۔
مندر کے مختلف کمروں میں جھانکتا ہوا جب وہ ایک کمرے میں پہنچا تو یہ دیکھ کر اس کی آنکھوں میں اصلی ہیرو کی چمک گھر آئی کہ اس کمرے میں ایک چوکی پر ایک دیوی اور ایک دیوتا کی خالص سونے کی مورتیاں رکھی تھیں، اور ان مورتیوں کے گلے، ہاتھوں اور پیروں میں بھی اصلی ہیرو کے جواہرات سجے ہوئے تھے۔ اس سے پہلے کہ جوش جذبات میں آ کر وہ مورتیوں کی جانب لپکتا، یہ دیکھ کر نہ صرف اس کے بڑھتے قدم ٹھہر کر رہ گئے بلکہ اس کی آنکھوں میں بے تحاشا حیرانی آن بسی کہ دلہن بنی ایک انتہائی خوبصورت لڑکی بھگوان کی ان سونے کی مورتیوں کے سامنے ناچنے میں اس قدر مگن تھی کہ اس نے رتک کی موجودگی کو بھی محسوس نہ کیا اور بدستور ناچنے میں مگن رہی۔ رتک کو بے حد غصہ آنے لگا۔ اس نے سوچا کہ اگر یہ لڑکی اسی طرح ناچتی رہی تو وہ کبھی بھی سونے کی مورتیاں حاصل نہیں کر پائے گا، اور اگر اس نے اس بات کا انتظار کیا کہ کب یہ لڑکی اپنی ناچ والی تپسیا سے فارغ ہوتی ہے تو ممکن ہے کہ صبح ہو جائے۔ یہی سوچ کر اس نے کمر بیلٹ سے اڑسی ہوئی اپنی کلہاڑی نکالی اور لڑکی کو زخمی کرنے کے ارادے سے اس کی جانب بڑھنے لگا۔ لڑکی کے قریب پہنچ کر اس نے دونوں ہاتھوں سے مضبوطی سے کلہاڑی تھام لی اور کلہاڑی بلند کر کے لڑکی کی پشت پر ضرب لگانے کی تیاری کی ہی تھی کہ ایک دم سے لڑکی نے اپنا حسین چہرہ اس کے سامنے کر لیا۔ تم آ گئے؟ میں جانتی تھی کہ تم ایک دن ضرور آؤ گے۔ ساری رسمیں ہو چکی ہیں، صرف منگل سوتر پہنانا باقی ہے۔ یہ لو منگل سوتر، اور اپنے ہاتھوں سے میرے گلے میں یہ منگل سوتر پہنا کر مجھے اپنی پتنی بنا لو، مجھ سے اب اور انتظار نہیں ہوتا۔ دلہن بنی لڑکی نے قیمتی موتیوں کا کالے رنگ کا منگل سوتر رتک کی جانب بڑھاتے ہوئے بے انتہا محبت سے کہا۔ اس کی پیاسی نگاہیں بے صبری سے رتک کو تکے جا رہی تھیں۔ اگرچہ لڑکی کا حسن قیامت خیز تھا لیکن رتک کو عورت سے زیادہ دولت پیاری تھی۔ وہ لڑکی کا حسن اور محبت نظر انداز کر کے غصے سے بولا، میں وہ نہیں ہوں جس کا تو انتظار کر رہی ہے، میں ایک چور ہوں اور سونے کی یہ مورتیاں چرانے کے لیے آیا ہوں۔ میرے راستے سے ہٹ جا ورنہ میں تجھے جان سے مار ڈالوں گا۔ رتک نے کلہاڑی دکھا کر اسے خوفزدہ کرنا چاہا۔ یہ منگل سوتر مجھے پہنا دو۔ حسین لڑکی اس کا غصہ اور دھمکی قطعی نظر انداز کر گئی۔ رتک کو بے تحاشا غصے نے آن گھیرا۔ وہ فضول بحث میں الجھ کر وقت ضائع کرنے کے حق میں نہ تھا۔ اس نے کلہاڑی سنبھالی اور لڑکی پر وار کر دیا۔ حسین لڑکی کے لبوں سے ایک کرب انگیز چیخ آزاد ہو کر رہ گئی اور وہ زمین پر گر کر تڑپنے لگی، لیکن اس کے لبوں سے نکلنے والی چیخوں نے رتک کو بوکھلا کر رکھ دیا۔ اس سے پہلے کہ لڑکی کی کرب انگیز چیخیں بستی والوں کی نیند میں خلل پیدا کرتی اور کوئی اس کی مدد کے لیے وہاں آن پہنچتا، رتک نے اسے خاموش کرنے کے لیے کلہاڑی کے پے در پے وار کر کے اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے اور تیزی سے سونے کی مورتیوں کی جانب لپکا۔ اس نے کپڑے کا ایک تھیلا جو وہ اپنے ساتھ لایا تھا جیب سے نکال کر کھولا اور سونے کی مورتی تھیلے میں ڈالنے کے لیے مورتی کی جانب ہاتھ بڑھائے ہی تھے کہ یہ منگل سوتر مجھے پہنا دو۔ لڑکی کی آواز پر وہ پھرکی کی مانند گھوم پڑا اور یہ دیکھ کر وہ خود بھی ایک بے جان مورتی بن کر رہ گیا کہ وہی دلہن بنی حسین لڑکی ایک بار پھر منگل سوتر ہاتھ میں لیے اس کے سامنے زندہ سلامت کھڑی اپنی پیاسی نگاہوں سے اس کی جانب ٹکر ٹکر گھورے جا رہی تھی۔ کون ہے تو؟ اسے پہلی بار خوف محسوس ہوا۔ تیری پتنی ہوں، لے یہ منگل سوتر مجھے پہنا دے۔ لڑکی کے لہجے سے محبت کی شدت ٹپک رہی تھی۔ پتنی؟ رتک نے ڈرتے ہوئے دہرایا۔ ہاں ہاں میرے محبوب، میں تیری پتنی ہوں، پورے 40 برس سے میں تیرے آنے کی راہ تک رہی تھی، اب تو آ گیا ہے، تو مجھے نراش مت کر، مجھ سے دور مت بھاگ، یہ منگل سوتر پہنا کر مجھے اپنی پتری سویکار کر لے، میں ساری زندگی تیری داسی بن کر رہوں گی۔ لڑکی یہ کہہ کر اس کے قدموں میں گر پڑی۔ رتک کو یہ سمجھنے میں دیر نہ لگی کہ یہ لڑکی کوئی زندہ انسان نہیں بلکہ اس پرانے مندر میں بھٹکنے والی کوئی آتما، مندر کا آسیب یا پھر کوئی بھوتنی تھی۔ اس خیال کے آتے ہی اسے اپنی زندگی بچانے کی فکر نے آن گھیرا۔ اس نے لڑکی کو اپنے قدموں پر جھکا دیکھا تو ایک بار پھر کھلاڑی سے اس کے جسم پر وار کر دیا اور دوبارہ اس کی گردن، ہاتھوں اور پیروں کو اس کے وجود سے الگ الگ کر ڈالا۔ وہ حسین لڑکی اپنے ہی لہو میں نہا کر رہ گئی۔ اس کے جسم کے ٹکڑے اپنی جگہ چند لمحوں تک تڑپتے رہنے کے بعد بے حس و حرکت ہو گئے۔ اس کوشش میں وہ اس قدر ہانپ کر رہ گیا جیسے وہ میلوں دور سے بھاگتا ہوا یہاں پہنچا ہو۔ وہ ایک کونے میں جا ٹکا اور اپنی حالت پر قابو پانے کی کوشش کرنے لگا۔ اس کی نگاہیں مردہ پڑی لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے وجود پر ہی مرکوز رہیں اور پھر یہ دیکھ کر اس کا اوپر کا سانس اوپر اور نیچے کا سانس نیچے رہ گیا کہ زمین پر بکھرا لہو سمٹ کر
لڑکی کے ٹکڑے ٹکڑے پڑے اعضاء میں جذب ہوئے جا رہا تھا۔ جب تمام لہو ختم ہو گیا تو لڑکی کے بکھرے ہوئے اعضاء اس کے دھڑ کی جانب بڑھنا شروع ہو گئے اور اس کے دیکھتے ہی دیکھتے لڑکی دوبارہ زندہ ہو کر بیٹھ گئی۔ میرے ساتھ یہ ظلم مت کرو میرے محبوب، میرے پتی دیو، مجھے جلدی سے یہ منگل سوتر پہنا دو، میں نے تمہارا بہت انتظار کیا ہے، لڑکی روتے ہوئے بولی۔ رتک خوفزدہ ہونے کے باوجود ایک عزم سے اٹھا اور ایک بار پھر لڑکی پر کلہاڑی سے حملہ کر دیا اور اس کے وجود کے ٹکڑے ٹکڑے کر ڈالے، اور ایسا اس نوجوان نے ایک نہ دو پورے 7 بار کیا۔ یعنی اس نے 7 بار لڑکی پر کلہاڑی سے حملہ کیا، 7 بار اس کے شریر کے ٹکڑے ٹکڑے کیے اور 7 بار اسے موت کے بھیانک غار میں دھکیلا، لیکن وہ لڑکی ہر بار حیرت انگیز طور پر زندہ ہوتی رہی اور اسے ایک ہی خواہش کرتی رہی کہ مجھے یہ منگل سوتر پہنا دو۔ لیکن 7ویں اور آخری بار جب وہ دلہن بنی حسین لڑکی زندہ ہوئی، وہ قطعاً ایک حسین لڑکی نہیں تھی، وہ مکروہ شکل اور بھیانک ترین جھریوں سے بھری ایک بڑھیا تھی جس کی ابھری ہوئی بوڑھی آنکھیں لوہے کی مانند سرخ تھیں، اور وہ اپنی لہو رنگ نظروں سے نوجوان کو بے انتہا نفرت سے گھور رہی تھی۔ نوجوان کی حالت غیر ہونے لگی، افراط خوف سے وہ محض گھگھیاتا رہ گیا۔ یہ تو نے کیا کیا؟ میری 40 برس کی تپسیا اور 7 جنموں کا ایک پل میں خاتمہ کر کے رکھ دیا۔ حالانکہ میری تپسیا صرف تیرے لیے تھی، میں نے اس دھرتی پر 7 جنم صرف تیرے لیے، تجھے پانے کے لیے، میں نے دنیا کی حسین ترین عورتوں کے شریر حاصل کیے، لیکن تو نے لمحے بھر کے اندر میری ساری تپسیا اور حسن و جوانی کا خون کر ڈالا۔ کیوں؟ تو نے ایسا کیوں کیا؟ اگرچہ بڑھیا محبت سے بول رہی تھی، لیکن نوجوان کو ایسا لگا جیسے کئی خونخوار بلیاں آپس میں گتھم گتھا ہو گئی ہوں۔ وہ ایک کونے میں کھڑا تھر تھر کانپے جا رہا تھا۔ میں تجھے محبت سے پکارتی رہی، تو نفرت سے پیش آتا رہا، میں تجھ سے زندگی مانگتی رہی، تو مجھے موت دیتا رہا، میں نے تیری نفرت اور تیرے وار اس لیے خاموشی سے سہے، اف تک نہ کی کہ شاید میری یہ قربانیاں تیرے دل میں محبت جگا دے، لیکن تو بہت سنگدل نکلا، تو نے میرے 7 جنموں کا ہی نہیں 40 برس کی تپسیا کا بھی خاتمہ کر ڈالا۔ میں جان گئی ہوں تو مجھ سے محبت نہیں کر سکتا، تو جا سکتا ہے، تو یہاں سے چلا جا، میں اپنے بھگوان سے پھر 7 جنم مانگ لوں گی، پھر کڑی تپسیا کر کے اپنے پتی کی آمد کا انتظار کروں گی، جا تو یہاں سے۔ بڑھیا بے حد کرب سے بول کر رونے لگی۔ اف بھگوان، اس کے رونے کی آواز ایسی تھی جیسے کوئی منحوس کتیا رات کی تاریکی میں منہ آسمان کی جانب اٹھائے بے حد درد و کرب سے رو رہی ہو۔ رتک نے ڈرتے ڈرتے قدم بڑھائے، سونے کی مورتیاں نہ ملنے کا دکھ اپنی جگہ، لیکن اس لمحے اسے اپنی جان بچ جانے کی جس قدر خوشی ہو رہی تھی وہ بیان سے باہر تھی۔ ابھی وہ کمرے کے دروازے تک پہنچ بھی نہ پایا تھا کہ ہوا کے بگولے کی مانند بھیانک صورت بڑھیا اس کے اور دروازے کے درمیان آن کھڑی ہوئی۔ تو نے مجھے 7 بار جان سے مارا، لیکن میں نے اف تک نہ کی، اب تجھے بھی میرا ایک تھپڑ سہنا پڑے گا، اگر تیرے لبوں سے ہلکی سی کرہ بھی نکلی تو میں تجھے جان سے مار ڈالوں گی۔ یہ کہہ کر بڑھیا نے بھرپور قوت کا ایک تھپڑ نوجوان کے گال پر رسید کر دیا۔ نوجوان کے لبوں سے اف تک نہ نکلی، وہ بری طرح چکرا کر رہ گیا اور دھپ سے زمین پر گرتے ہی بے ہوش ہو گیا۔ راجیش مہتا نے بات ختم کر کے ایک طویل سانس خارج کر کے چپ اختیار کر لی۔ میں اس کے لب کھلنے کا منتظر اس کی صورت تکتا رہا۔ مجھے نہیں معلوم یہ واقعہ کتنے برس پرانا ہے۔ رتک نامی وہ نوجوان جو اب ایک ادھیڑ عمر کے انسان کا روپ اختیار کر چکا ہے، آج بھی زندہ ہے۔ بوڑھی چڑیل کے اس تھپڑ نے اس کے چہرے کا رخ ہی پلٹ کر رکھ دیا ہے۔ حیرت انگیز طور پر اس کی گردن کی کوئی ہڈی ٹوٹی ہوئی نہیں ہے، لیکن چڑیل کے تھپڑ سے اس کی گردن کی ہڈیاں اس طرح بل کھا گئی ہیں کہ اس کے چہرے کا رخ ہی پلٹ گیا ہے۔ یقین جانو وہ ایک زندہ عجوبہ دکھائی دیتا ہے، جو بھی اسے ایک نظر بھر کر دیکھ لے خوف سے لرز اٹھتا ہے۔ راجیش مہتا نے مجھ سے وعدہ کیا کہ وہ نہر والی بستی کے اس متاثرہ نوجوان سے مجھے ضرور ملائے گا۔ دوسرے ہی دن ہم نہر والی بستی کی جانب کوچ کر گئے۔ وہاں راجیش کے بہنوئی کا گھر تھا، ہمیں اس کے بہنوئی کے گھر میں ہی قیام کرنا تھا۔ شاید راجیش مہتا نے انہیں میری آمد کی پیشگی اطلاع دے دی تھی، کیونکہ دوپہر کے کھانے پر راجیش کی بہن نے بہت پرتکلف کھانوں کا اہتمام کیا تھا۔ یہ محترم ایک اخبار کے رپورٹر ہیں اور آپ کی اس بستی میں بطور خاص صرف وہ پرانا اسیبی مندر دیکھنے کے لیے آئے ہیں۔ پرانے مندر کا ذکر نکلتے ہی راجیش کی بہن اور بہنوئی نے بھی کچھ دہشت انگیز واقعات بیان کیے۔
آدھی رات کے وقت پرانے مندر میں پراسرار سی چہل پہل، مرد و زن کی آواز میں بھجن گانے اور مندر کی گھنٹیاں از خود بج اٹھنے کی آواز تو بستی والوں کے لیے روز کا معمول تھی۔ اس کے علاوہ کئی لوگوں نے سفید ساڑی میں ملبوس عورتوں کو مندر کی حدود میں داخل ہوتے اور نکلتے ہوئے دیکھا تھا، جن کے ہاتھ میں پوجا کے تھال ہوتے تھے۔ حیرت انگیز بات یہ تھی کہ مندر میں داخل ہونے والی عورتیں تو مندر کے اندر دور تک جاتی ہوئی دکھائی دیتی تھیں، لیکن جو عورتیں مندر کے آہنی گیٹ سے باہر آتی ہوئی نظر آتیں، وہ مندر کے گیٹ سے باہر قدم رکھتے ہی از خود غائب ہو جاتی۔ دوپہر کے کھانے سے فارغ ہونے اور کچھ دیر آرام کرنے کے بعد ہم شام کے وقت پرانے مندر پہنچ گئے۔ میں نے مندر کی بیرونی عمارت کی 2-3 تصاویر اپنے کیمرے میں اتار لیں۔ ابھی میں نے مندر کے اندر داخل ہونے کے لیے 2 قدم بڑھائے ہی تھے کہ ایک دم سے راجیش مہتا نے مجھے بازو سے پکڑ لیا۔ پاگل ہو گئے ہو کیا؟ اتنا کچھ سننے کے باوجود مندر کے اندر جا رہے ہو؟ اس نے مجھے ڈانٹا۔ کچھ بھی نہیں ہوتا میرے یار، تم یہیں کھڑے رہو، میں مندر کو صرف ایک نظر اندر سے دیکھ کر 15-20 منٹ میں لوٹ آؤں گا، میں نے مسکرا کر کہا، لیکن راجیش نے میری یہ بات نہیں مانی اور وہ مجھے وہ پرانا مندر باہر ہی سے دکھا کر کھینچتا ہوا گھر لے آیا۔ راجیش کی بڑی بہن نے بھی مجھے پیار سے ڈانٹا۔ کیوں بھائی صاحب، زندگی سے پیار نہیں ہے کیا؟ اس کی بات پر میں صرف مسکراتا رہ گیا۔ مجھے یہ جان کر بے حد حیرت ہوئی کہ بستی کے لوگ پوجا پاٹ کے لیے اس پرانے مندر کا رخ نہیں کرتے تھے۔ شاید ہی بستی کے کسی فرد نے مندر کو اندر سے کبھی دیکھا ہو، لیکن میں مندر کو اندر سے دیکھنے کا خواہش مند تھا۔ بے تحاشا تھکن کے باعث راجیش تو جلد ہی گہری نیند کے دریا میں غرق ہو گیا، لیکن نیند میری آنکھوں سے کسی نیخریلی محبوبہ کی طرح روٹ کر دور جا چکی تھی۔ میرے اندر ایک اضطراب، ایک بے چینی سی کروٹیں بدل رہی تھی، اور میں جانتا تھا کہ وہ اضطراب، وہ بے چینی کیسی تھی۔ میں پرانے مندر کو اندر سے دیکھنا چاہتا تھا۔ جب میری بے چینی اپنی انتہا پر پہنچ گئی تو میں ایک دم سے بستر سے اٹھ کھڑا ہوا، اپنا کیمرہ لیا اور ایک نظر گہری نیند سوئے راجیش پر ڈال کر کمرے سے نکل پڑا۔ تقریباً 15-20 منٹ کی پیدل مسافت طے کر کے میں پرانے مندر کی شکستہ عمارت کے آہنی گیٹ کے قریب پہنچ گیا۔ پرانے مندر سے وابستہ طرح طرح کی دہشتناک کہانیاں سننے کے باوجود مجھے رائے برابر بھی خوف محسوس نہ ہو رہا تھا۔ میں بے خوف و خطر گیٹ عبور کر کے اندر داخل ہو گیا۔ کھلے صحن سے گزر کر میں نے مختلف زینے بھی نہایت سہولت سے طے کیے اور عمارت کے گول دروازے سے اندر داخل ہو گیا۔ مندر باہر سے جس قدر شکستہ دکھائی دیتا تھا، اندر سے اتنا ہی شاندار اور صاف، شفاف اور سجا ہوا تھا۔ گرد و غبار اور مکڑی کے جالوں کا کہیں بھی معمولی سا نام و نشان تک نہ تھا۔ حالانکہ بستی والے کبھی اس مندر کا رخ نہیں کرتے تھے، لیکن اس کے باوجود مندر کا اس قدر صاف ستھرا دکھائی دینا اس بات کی جانب کھلا اشارہ تھا کہ کوئی تو ہے جو مندر کی صفائی، ستھرائی اور سجاوٹ کی ذمہ داری اٹھائے ہوئے ہے، اور ظاہر ہے کہ وہ کوئی ذمہ دار انسان ہی ہو سکتا تھا، شاید بستی والوں میں سے ہی کوئی 1 یا 2-4۔ بہرحال میں بے خوف و خطر مندر میں گھومتا رہا اور سونے کی چمچماتی ہوئی مورتیوں کی تصاویر کھینچتا رہا۔ مجھے تو نہ کسی پراسرار چہل پہل کا احساس ہوا، نہ مرد و زن کی بھجن گانے کی کوئی آواز سنائی دی، اور نہ ہی مندر کی کوئی گھنٹی از خود بجتی دکھائی دی۔ جب میں نے 10-12 تصاویر کھینچ لی اور میرے دل کو بھی سکون میسر آ گیا تو میں نے جانے کی ٹھان لی۔ ابھی میں نے 2-3 قدم ہی بڑھائے ہوں گے کہ سناٹے کی دیوار میں دراڑ سی ڈالتی ایک نسوانی چیخ کی آواز نے مجھے بوکھلا کر رکھ دیا۔ آواز 100% مندر کے اندر ہی سے کسی کمرے سے بلند ہوئی تھی۔ میں کمان سے نکلے تیر کی مانند سنسناتا ہوا آواز کے وجود کی تلاش میں کمرے سے نکل پڑا۔ اب آواز اس طرح دبی دبی سنائی دے رہی تھی جیسے کسی نے چیخنے والی ہستی کا منہ دبا رکھا ہو، تاہم سناٹے کی وجہ سے وہ اون اون کی آواز بھی اس قدر واضح سنائی دے رہی تھی کہ میں آواز کی سمت کا اندازہ کرتے ہی آواز کے وجود کی مدد کے لیے دوڑ پڑا۔ میں نے کھڑکی سے ایک مرد کی ہوس اور ایک معصوم لڑکی کی بے بسی کا منظر دیکھا تو کھڑے کھڑے میں بے اختیار چلا اٹھا، اے چھوڑ دے لڑکی کو! لیکن میرے چلانے کا اس شیطان پر رائے برابر اثر نہ ہوا۔ اس نے نہایت سفاکی سے نازک سی لڑکی کو زمین پر لٹایا اور خود اس کے وجود پر سوار ہو کر اپنی منمانی کرنے لگا۔ لڑکی بھی ہاتھ پاؤں چلائے اپنا بچاؤ کرتی رہی۔ میں کھڑکی سے ہٹ کر دروازے کی سمت لپکا۔ میں نے اپنی سی ہر ممکن کوشش کر ڈالی کہ میں کسی بھی طرح دروازہ توڑ کر اندر داخل ہو جاؤں اور ایک معصوم لڑکی کی عزت داغدار ہونے سے بچا سکوں،
لیکن ساگوان کی لکڑی کا بنا وہ دروازہ میرے راہ کی سب سے بڑی رکاوٹ ثابت ہوا۔ اس دروازے کو توڑنا کم از کم ایک شخص کے بس کی بات نہ تھی۔ میں نے بے بسی سے دروازے پر ایک زوردار لات رسید کی اور غصے سے محض مٹھیاں بھیج کر رہ گیا۔ مجھے بے حد دکھ پہنچ رہا تھا کہ ایک معصوم لڑکی کی عزت نہ بچا سکا۔ دفتن مجھے اپنے کیمرے کا خیال آیا۔ میں اسی کھڑکی کی جانب دوبارہ لپکا۔ میں نے کیمرہ سنبھالا اور اس شیطان مرد کی حوث کا منظر اپنے کیمرے میں قید کر لیا۔ ایسا کر کے جانے کیوں میرے دل میں ڈھیروں اطمینان اتر آیا۔ اگر میں اس بے بس لڑکی کی عزت نہ بچا سکا تو کیا ہوا؟ اس شیطان کی حوثناکی کا منظر اپنے کیمرے میں محفوظ کر کے میں اس خبیث کو سزا تو دلوا سکتا تھا۔ ابھی میں اس کارنامے پر ٹھیک طرح سے خوش بھی نہ ہونے پایا تھا کہ ایک اور نظارے نے مجھے ہلا کر رکھ دیا۔ میں نے دیکھا کہ جب اس شیطان کی حوث کی آگ ٹھنڈی پڑ گئی تو اس نے فرش سے ایک تیز دھار خنجر اٹھا کر بے رحمی سے اس لڑکی کی گردن پر رکھ کر لڑکی کو ذبح کرنا شروع کر دیا۔ میں نے ایک بار پھر کیمرہ سنبھالا اور کرچ کرچ اس منظر کی بھی 2-3 تصاویر محفوظ کر لیں۔ عین اسی لمحے اس شیطان نے گردن اٹھا کر میری جانب دیکھا اور اس کے لبوں سے بھیانک ترین غراہٹ خارج ہوئی۔ میں نے اس کے ہیبت ناک چہرے کی بھی ایک تصویر لے لی اور اس کے اٹھنے سے قبل ہی کیمرہ سنبھالے وہاں سے دوڑ پڑا۔ اپنے زندگی کی تیز ترین رفتار سے دوڑتے ہوئے میں نے 20 منٹ کی مسافت محض 7 منٹ میں طے کی اور اپنے کمرے میں پہنچنے کے بعد ہی سکون کا سانس لیا۔ میرا پورا وجود پسینے کی زیادتی سے گیلا ہو رہا تھا۔ میں پلنگ پر بیٹھ کر اپنی اکھڑی سانسوں پر قابو پانے کی کوشش میں مصروف ہو گیا۔ مجھے یقین سا تھا کہ صبح تک یہ خبر پوری بستی میں پھیل جائے گی کہ ایک معصوم لڑکی کو کسی شیطان نے اپنی حوث کا نشانہ بنا کر بے رحمی سے ذبح کر ڈالا۔ جب لوگ اس شیطان کے بارے میں جاننے کے لیے بے چین و بے قرار ہوں گے، تب اس لمحے میں یہ تصاویر دکھا کر اس شیطان کو سب کے سامنے بے نقاب کر دوں گا۔ ایک معصوم لڑکی کی عزت لوٹنے اور پھر اسے بے رحمی سے قتل کر دینے پر یقیناً اس شیطان کو پھانسی ہو جائے گی اور لڑکی کی آتما کو بھی شانتی مل جائے گی۔ یہی کچھ سوچتے ہوئے میں بستر پر لیٹ گیا۔ ابھی مجھے لیٹے ہوئے 10 منٹ بھی پورے نہ ہوئے تھے کہ کمرے کا دروازہ کسی نے باہر کی جانب سے پیٹنا شروع کر دیا۔ میں گھبرا کر اٹھ کھڑا ہوا۔ آ رہا ہوں بھائی، ذرا صبر سے کام لو۔ میں نے حیرت سے راجیش کی جانب دیکھا جو اس قدر بے دردی سے دروازہ پیٹے جانے کی آواز پر بھی بدستور اس طرح گہری نیند کے مزے لوٹ رہا تھا جیسے مردوں سے شرط لگا کر سویا ہو۔ جو ہی میں نے دروازہ کھولا، اپنے سامنے لمبے تڑنگے کالی سیاہ رنگت کے مالک ایک اجنبی کو کھڑے پا کر میری آنکھوں میں حیرت سی اتر آئی۔ وہ شخص اس طرح لمبے لمبے سانس لے رہا تھا جیسے بہت دور سے بھاگتے ہوئے یہاں تک پہنچا ہو۔ کیا تو ہی رمیش سپی ہے؟ اس نے پھنکارتے ہوئے سوال کیا۔ میں نے اقرار میں گردن ہلا دی۔ اخباری رپورٹر؟ اس نے دوسرا سوال کیا۔ جی ہاں، اس بار میں نے الفاظ میں جواب دیا۔ تجھے ابھی اسی وقت میرے ساتھ چلنا ہوگا۔ اس نے گویا حکم سا سنایا۔ لیکن آپ ہیں کون اور مجھ سے آپ کو کیا کام آن پڑا ہے؟ میں نے اپنی حیرت کو زبان بخشی۔ پرانے مندر کے اندر ایک قتل ہو گیا ہے، تجھے لاش کی تصویریں اتارنے کے لیے سردار نے بلایا ہے۔ اجنبی کے ان الفاظ پر میرے دماغ کے پردے پر اسی معصوم لڑکی کا سراپا در آیا۔ پہلے میرا دل چاہا کہ کہہ دوں کہ میں قاتل اور مقتول دونوں کی تصاویر لے چکا ہوں، لیکن بھگوان جانے کیوں میرے دماغ نے مجھے میرے دل کا کہا ماننے سے سختی سے روک دیا اور میں قطعی انجان بن کر بولا، قتل؟ چلو ٹھیک ہے۔ میں نے میز پر رکھا اپنا کیمرہ اٹھایا اور اس اجنبی کے ساتھ جانے کے لیے نکل پڑا۔ میں نے راجیش مہتا کو جگانا مناسب نہ سمجھا۔ میں اس اجنبی کے ساتھ ایک بار پھر پرانے مندر کے اندر موجود تھا، لیکن ہم مندر کے کسی کمرے میں نہیں، ایک طویل و عریض کوریڈور میں کھڑے تھے۔ لاش کہاں ہے؟ میں نے دور دور تک کسی لاش کا وجود نہ پا کر اسی اجنبی سے دریافت کیا۔ اس اجنبی نے اپنا سیدھا ہاتھ اٹھا کر کوریڈور کے ایک سرے کی جانب اشارہ کیا۔ میں نے دیکھا تو نیم تاریکی میں مجھے 5 انسانی ہیولے اپنی جانب آتے ہوئے دکھائی دیے۔ ناکافی روشنی کے باعث وہ تاریک سائے سے کچھ زیادہ دکھائی نہیں دے رہے تھے۔ ان کے چہرے کے نقوش اور کپڑوں کی رنگت کچھ بھی واضح نہ تھی۔ جب وہ اندھیرے کی حدود سے نکل کر ذرا روشنی میں آئے تو یہ دیکھ کر میرے دل کی دھڑکنیں بکھر کر رہ گئیں کہ ان 5 میں سے ایک آدمی کی باہوں میں ایک مرد کا بے چہرے کا دھڑ جھول رہا تھا اور دوسرے آدمی نے اپنے دونوں ہاتھوں میں ایک بے دھڑکت چہرہ تھام رکھا تھا۔ 5 آدمیوں کے چہروں پر ایسی وحشت و بربریت ٹپک رہی تھی کہ میرا دل بندر والے کی ڈگڈگی بن کر رہ گیا۔
بے دھڑ کے چہرے کو پہچان کر میرے حواسوں پر بجلی سے گر پڑی۔ یہ اسی شیطان آدمی کا چہرہ تھا جسے میں نے اس مندر کے ایک کمرے میں ایک معصوم لڑکی کی عزت سے کھیلتے اور اسے بے رحمی سے ذبح کرتے ہوئے دیکھا تھا۔ یوں لگ رہا تھا کہ جیسے اس شیطان کو چند لمحے قبل ہی بے رحمی سے ذبح کیا گیا تھا، کیونکہ اس کی کٹی ہوئی گردن سے اب تک تازہ اور سرخ خون بہہ رہا تھا۔ نہ صرف بہہ رہا تھا بلکہ جس آدمی نے مقتول کا دھڑ تھام رکھا تھا اس کے کپڑے اور دونوں ہاتھ بھی خون سے تر ہو رہے تھے۔ یہی حال اس کے دھڑ کا بھی تھا۔ میں لمحے بھر کے لیے لڑکھڑا کر رہ گیا۔ پہلے تمہیں اس خبیث کے دھڑ اور پھر سر کی تصاویر کھینچنی ہے۔ تیسرا آدمی جو اپنے کپڑے اور حلیے سے ان کا سردار دکھائی دے رہا تھا اپنی دہکتی ہوئی انگارہ آنکھوں سے مجھے گھورتے ہوئے بولا۔ اس کی آواز بے حد کرخت اور دل ہلا کر رکھ دینے والی تھی۔ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ میں نے اپنی ہمت مجتمع کر کے سردار سے سوال کیا۔ تجھے اس سے کیا لینا دینا کہ اسے کس نے قتل کیا ہے؟ تو اپنا کام کر، سردار نے پھنکارتے ہوئے جواب دیا۔ میں نے چپ اختیار کر لی اور کیمرہ سنبھالے مقتول کی تصاویر کھینچنے میں مصروف ہو گیا۔ میں نے دانستہ اپنے کیمرے میں ان دو آدمیوں کی تصاویر بھی محفوظ کر لی جو مقتول کا دھڑ اور سر تھامے بے جان مجسموں کی طرح قطعی بے حس و حرکت کھڑے اپنے وحشت زدہ چہروں اور لال انگارہ نگاہوں سے بنا پلک جھپکے مجھے گھورے جا رہے تھے۔ میں تو خود اس شیطان کو عبرتناک سزا دلوانا چاہتا تھا۔ جب میرا یہ کام کسی اور نے کر دکھایا تو مجھے اس خبیث کی تصاویر لینے میں کیا اعتراض ہو سکتا تھا؟ کیا میں پوچھ سکتا ہوں کہ اس شخص نے ایسا کون سا جرم کیا تھا جو کسی نے اسے ایسی بے رحمی سے قتل کیا؟ میں نے انجان بن کر دریافت کیا۔ کیا تجھے نہیں معلوم؟ سردار کے جواب نے مجھے حیران سا کر کے رکھ دیا۔ میں یہ سوچ کر چکرا کر رہ گیا کہ سردار کو کیسے معلوم ہوا کہ میں مرنے والے شیطان کا گناہ اور جرم دیکھ چکا ہوں۔ تم نے ہماری مدد کرنے کا سوچا، اس بات کے لیے ہم تمہارے آبھاری ہیں، لیکن ہم اپنا بدلہ لینا جانتے ہیں، ہم کسی کو کشٹ دینا پسند نہیں کرتے۔ سردار کے الفاظ مجھے حیرت کے سمندر میں ڈبوتے چلے گئے۔ پہلی بار سردار کے لبوں پر مسکراہٹ ابھری۔ تمہارا کام ختم، تم جا سکتے ہو، سردار نے کہا اور جس سمت سے آیا تھا اسی سمت پلٹ گیا۔ چاروں آدمیوں نے بھی اس کی پیروی کی۔ میں اپنی جگہ پر کھڑا انہیں جاتا ہوا دیکھتے رہا۔ جب ان کے وجود اندھیرے کا حصہ بن کر میری نگاہوں سے غائب ہو گئے تو مجھے بھی جیسے ہوش سا آ گیا۔ میں بھی گھر جانے کے ارادے سے ان کی مخالف سمت مڑ پڑا، لیکن مڑتے ہی مجھے ٹھٹک کر رک جانا پڑا۔ وجہ وہ گہرے اندھیرے کی دیوار سی تھی جو ایک دم سے میرے راستے میں آن کھڑی ہوئی تھی۔ میں جانتا تھا کہ وہ کوئی ٹھوس اینٹوں کی بنی حقیقی دیوار نہ تھی، وہ کوئی ایسی سیاہ چیز تھی جس کا پھیلاؤ اس قدر زیادہ تھا کہ مجھے اپنے سامنے کا منظر دکھائی نہ دے رہا تھا۔ ایک دم سے مجھے یہ احساس ہوا کہ وہ نامعلوم سی سیاہ چیز زمین سے اوپر ہی اوپر چلی جا رہی تھی۔ میں نے اپنا چہرہ اٹھا کر سیاہ چیز کی لمبائی کا جائزہ لینا چاہا۔ میری گردن گویا اوپر اٹھتی چلی گئی۔ اگر میرے سر پر ٹوپی ہوتی تو یقیناً میری پشتی جانب زمین پر گر پڑتی۔ وہ نامعلوم سی سیاہ چیز اس قدر لمبی تھی، اور جب ایک مخصوص حد پر پہنچ کر اس سیاہ چیز کا اختتام ہوا تو میں نے اپنی زندگی کا ایک ناقابل یقین اور حیرت سے گم کر دینے والا منظر دیکھا۔ میں نے دیکھا کہ لہو میں ڈوبی ہوئی دو انگارے برساتی ہوئی نگاہیں میرے وجود سے 20 فٹ کی بلندی پر واقع مجھے گھور رہی تھی، اور جو سیاہ چیز میری راہ میں حائل تھی وہ اس محیر العقل مخلوق کا جسم بلکہ صرف ٹانگیں تھیں۔ عجیب و غریب مخلوق کے موٹے موٹے بھدے ہونٹوں سے ایک دل ہلا کر رکھ دینے والی انتہائی کرخت و کریہ آواز برآمد ہوئی۔ آئندہ اس سمے یہاں آنے کی حماقت پھر کبھی مت کرنا۔ اوہ بھگوان، اس کے منہ کا دہانہ اس قدر کھل کر رہ گیا کہ ایک ظالم بکرا نگل لے۔ خوف کی انتہائی زیادتی سے میرا جسم مردے کی طرح بے جان و ٹھنڈا پڑ گیا۔ آنکھوں کے سامنے اندھیرے کی چادر تن گئی۔ دھپ سے میرا وجود زمین پر گرا اور اس کے بعد مجھے کوئی ہوش نہ رہا۔ جب ہوش آیا تو خود کو پرانے مندر کی حدود میں اسی وسیع کوریڈور کے درمیان پڑا ہوا پایا۔ صبح کا اجالا پوری طرح اپنا جلوہ دکھا چکا تھا۔ میں نے اٹھ کر اپنے کپڑے جھاڑے اور یہ دیکھ کر میں حیران ہوئے بغیر نہ رہ سکا کہ وہ مندر جو رات میں صاف ستھرا اور سجا ہوا دکھائی دے رہا تھا، دن کے اجالے میں اس کے برعکس بے حد گندا، گرد و غبار اور مکڑیوں کے بے شمار جالے سے اٹا ہوا، اس قدر بدبودار اور ٹوٹا پوٹا ویران سا تھا کہ میرے لیے لمحے بھر وہاں کھڑا رہنا دو بھر ہو گیا۔ کہاں چلے گئے تھے تم؟ راجیش مجھے دیکھتے ہی میری جانب لپکا۔
وہ لوگ میرے اس طرح اچانک کہیں چلے جانے سے بے حد پریشان ہو اٹھے تھے۔ پرانے مندر کو اندر سے دیکھنے کی خواہش نے اس قدر بے چین کر رکھا تھا کہ صبح کا اجالا نمودار ہوتے ہی میں مندر کی جانب چل پڑا۔ میں نے راجیش کو مطمئن کرنے کے لیے جھوٹ کا سہارا لیا۔ تو نہیں سدھرنے والا، راجیش نے مسکرا کر کہا۔ میں شوخی سے آداب بجا لایا۔ اپنے گھر آ کر جب میں نے نیگیٹو دھلوا کر مندر کی تصاویر دیکھی تو یہ دیکھ کر میری حیرت کی کوئی انتہا نہ رہی کہ مندر کے اندر کی میں نے جتنی بھی تصاویر لی تھی سب کی سب بالکل سفید آئی تھی، یوں جیسے میں نے دھوئیں یا ہوا کی تصاویر لی ہوں۔ یہ کیسے ہو سکتا ہے؟ میں نے ایک نہ دو کئی بار تصاویر کو باری باری دیکھا، لیکن جو سچائی میرے سامنے کھڑی میرا مذاق اڑا رہی تھی میں اسے کسی بھی طرح جھٹلا نہیں سکتا تھا۔ پرانے مندر کے اندر میرا سامنا دراصل مندر کے آسیب یا اس میں برسوں سے بسی آتماؤں سے ہوا تھا، لیکن اتنے برس گزر جانے کے باوجود میں آج تک یہ نہ جان سکا کہ مندر کے ان آسیبوں نے مجھ سے مقتول کی تصاویر کیوں کھنچوائیں، وہ مجھ سے کیا چاہتے تھے، ان کا مقصد کیا تھا۔ وہ تصاویر آج بھی میرے پاس محفوظ ہیں۔ میں نے ان تصاویر کو صرف اس لیے سنبھال کر رکھا ہوا ہے کہ چاہے کسی کو سفید دھوئیں میں چھپے پرانے مندر کے وہ آسیب دکھائی دے یا نہ دے، لیکن اب مجھے بالکل واضح دکھائی دیتے ہیں۔ اگر آپ کو ہماری کہانیاں پسند آ رہی ہیں تو ہمارا چینل ضرور سبسکرائب کریں، ساتھ ہی ساتھ بیل آئیکن کو بھی دبائیں تاکہ میری تمام کہانیاں آپ کو سب سے پہلے مل سکیں۔